إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اسی طرح سے انہیں آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ایک ایسی عظیم الشان کتاب نازل کی جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کے آدمی کسی اور علم سے چاہے کہ وہ بہتر بنے، کامیاب ہو، اللہ سے قریب ہو اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور بگاڑ کو صحیح کرے، تو اس کتاب سے ہٹ کے آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یا دلیل یہ ہے کہ دنیا میں علم اور ایجوکیشن اور معلومات کی ترقی ہونے کے باوجود انسانی بگاڑ بھی اپنی ترقی پر ہے۔ تو اگر صرف دنیا کا ایجوکیشن، دنیا کی معلومات انسان کو سدھارنے والی ہوتی تو اس معلومات کے ذریعے سے اور اس ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان اچھا بن جاتا، لیکن نہیں بن رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ علم جو دنیا کا علم ہے یہ ضروری ہے، مفید ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ صرف اس پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیپینڈ ہونا یہ انسان کے لیے نادانی ہے۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور اسی طرح سے زندگی کے بہت سارے میدانوں میں یہ علم کام آتا ہے، دنیا کا علم کام آتا ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن انسان کو بہتر بنانے میں کافی نہیں ہے۔ انسان کو کچھ حساب سے، کچھ اعتبار سے بہتر بناتا ہے، لیکن جہاں تک کہ انسان کی اخلاقی زندگی ہے، اس کے جذبات کا صحیح ہونا ہے، دنیا کا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے تابع انسان ہو، اس راستے کو اپنائیں جو اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم میں بتایا ہے اور جس کی توضیح قولاً و عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں یعنی دلوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے علاج آ چکا، شفا آ چکی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رہنمائی، گائیڈنس، ہدایت اور رحمت، دلوں کی تسکین اور آخرت میں اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ آ چکا۔ کئی باتیں اللہ نے اس ایک آیت میں قرآن کریم کے بارے میں بیان کی کہ سب سے پہلے یہ موعظت ہے، واعظ ہے، جس سے دل دہل جائے۔ انسان سکون سے بیٹھا ہوا اچانک دھماکہ سنائی دے، اچانک کسی کی گرنے کی آواز آئے، اچانک کوئی چیخے، فوراً انسان ہڑبڑا جاتا ہے اور اپنی غفلت سے، اپنے خیالات سے، اپنے تصورات سے نکل کے دیکھتا کیا ہوا۔
تو انسان کی غفلت سے اس کو جگانے کے لیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کتاب ہے. اس کو موعظت کہتے ہیں. آدمی روٹین کی زندگی جیتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. حادثہ اکثر انسان کو جگا دیتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا ایسے ہی جیتا رہوں گا میں؟ تو اس طرح کا جھنجھوڑنا انسان کو جگاتا ہے، غفلت کی نیند سے اس کو بیدار کرتا ہے اور اس کو نئے سرے سے اپنے حال پر غور کر کے اپنی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے. یہ کتاب یہی کام کرتی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگاتی ہے. ریسیٹ. دو موعظت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب کیا ہے؟ وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں، دلوں میں پیدا ہونے والی بیماریاں، ان کا علاج اس میں شفا ہے. یہ اس سے صرف علاج نہیں. آدمی علاج کرتا ہے لیکن بولتا بہت علاج کر رہا لیکن شفا ہی نہیں ملتی. شفا ہے یہ، صرف علاج نہیں ہے. کہ اگر واقعی اس کتاب کو انسان پڑھے، سمجھے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے، تو جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، سائیکولوجیکل ایموشنل ڈیزیزز جس کو آپ کہیں گے، شک کی بیماری، شبہات، کنفیوژن، ڈاؤٹس، یا اسی طرح سے شبہات کی بیماری، دنیا کی ہرس، لالچ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں سینوں میں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ شبہات کی ہو یا شہوات کی ہو، شک ہو یا پھر دنیا کی چیزوں کی چاہت، جو گھٹیا چاہت جس کو آپ کہتے ہیں، ایسی جتنی چاہتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں ان سے دل بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے بیماری بڑھتی ہے، اور بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر ہلاکت آتی ہے. تو جیسے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. بخار آیا، زخم ہو گیا، جسمانی اعتبار سے کوئی اگر خرابی پیدا ہو، علاج کرنا پڑتا ہے اس کا. اسی طرح سے دلوں میں بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا میں رہ کر چیزوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں دل خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے امراض سے دلوں کو شفا اس کتاب سے جڑنے سے ملتی ہے. پھر زندگی میں کیا کرے کیا نہ کرے اس کے بارے میں علم ماننے والے کو ضروری ہے. بھئی ہم چلنا چاہتے کیا کریں؟ تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے، ہدن. لیکن جب سیدھے راستے پر آدمی چلنے لگتا ہے تو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، کئی چیزوں کو کھونا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، محرومی پر راضی رہنا پڑتا ہے، حرام کو چھوڑ کے حلال پر قانع ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس کتاب سے جڑنے سے انسان کے دل کو وہ مرہم ملتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے اس کو. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے. پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے. نبیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنا صبر کیا، کتنی آزمائش آئی، تو سیدھے راستے پر چلنے میں جو تکلیف آ رہی ہیں تسلی ملتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بنتی ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہی بنتا ہے دنیا آخرت میں. یہ کتاب اس کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے. اس دنیا کے جنگل میں بھی پریشانیوں کے باوجود دل کا سکون اس کو ملتا ہے. کتنا ضروری ہے اس کتاب سے جوڑنا، ورنہ انسان ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، ایک اعتبار سے بھوک کا شکار ہو کر مر جائے گا.
انسان کی جسمانی نیڈز ہیں، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، نہیں کھائے گا نہیں پیے گا بیمار پڑے گا، کمزور ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے دل کی، ہماری روح کی، ہمارے ذہن کی غذا ہے، وہ غذا اس کو نہیں ملے تو انسان ذہنی طور پر مر جاتا ہے، ذہنی طور پر کمزور ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا میں وہ جی نہیں سکتا صحیح ڈھنگ سے۔ اسی طرح سے ذہنی طور پر قوی ہونے کے لیے جیسے جسمانی اعتبار سے قوت چاہیے، ذہنی طور پر قلبی سطح پر قوت کے لیے یہ روحانی غذا ہے۔ جو آدمی قرآن سے صحیح معنوں میں جڑا ہوا ہے وہ دنیا میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے، قرآن اس کو مضبوط بناتا ہے۔ اور دنیا میں جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونا ٹھیک ہے، ذہنی اعتبار سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کیا کرنا ہے یہ بات کی چیز ہے، ایکٹیویٹی بعد میں آتی ہے، مینٹل ایٹیٹیوڈ پہلے آتا ہے۔ ذہنی طور پر اگر آدمی مضبوط نہ ہو، جسمانی طور پر مضبوط ہو کے بھی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اچھے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آدمی اندر سے مضبوط ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کمزور ہو، اندر سے مضبوط ہے، ایسا آدمی زندگی کے مسائل میں، زندگی کے فتنوں میں، آزمائشوں میں ٹکا رہتا ہے۔ مضبوطی اندر والی آدمی میں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، اندر سے اس کو کلین کرتی ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کیسے شفا ملتی ہے؟ اللہ کی دلیلیں قرآن میں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے حق ہونے کے بارے میں، نبیوں کے سچا ہونے کے بارے میں، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے بارے میں، آخرت کی زندگی کے یقینی ہونے کے بارے میں، اس سے دل کو یقین ملتا ہے، مضبوطی آتی ہے، کیونکہ آدمی کے پاس یقین کی دولت نہ ہو تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے آدمی کو، اس اعتبار سے شک کی بیماری سے نکال کر یقین کی دنیا میں کتاب اس کو لاتی ہے۔ پھر یقین آنے کے بعد بھی انسان کے اندر، انسان تو انسان ہے، حضرت انسان، دنیا کی لالچ، شہوت، لوگوں سے جھگڑے فساد، دنیا کا کمپٹیشن، رشتہ داریاں، پاس پڑوس اور یہ سارے مسائل، دنیا میں انسان لوگوں کے ساتھ جیتا ہے تو اس میں کھینچ تان ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان میں زیادہ جانتا ہے، تو میں کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، نفسانی امراض کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے غفلت سے اس کو ذکر کی طرف لانے میں، شہوت سے اس کو شریعت کی طرف لانے میں یہ کتاب مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کتاب سے جڑے رہنا ایسا ہے جیسے ایک پیشنٹ وینٹیلیٹر سے جڑا ہوا ہے، نکال دو ختم۔ اس کتاب سے جڑے رہنا روحانی اعتبار سے زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے آج بڑا حصہ مسلمانوں کا مصروفیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اس کتاب کی عظمت کا واقعی احساس اس کو نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ واقعی باپ دادا کی وجہ سے، پرمپرا کی وجہ سے کتاب کو بڑا ماننا، لیکن بس یہ ایک رسمی حصہ ہے زندگی کا۔ ہماری کتاب سب سے اچھی، قرآن بہت بھاری، اگر اتنا تیرے دل میں اس کی عظمت ہوتی تو پڑھتا۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے، دنیا کی سب سے اچھی کتاب کون سی؟ قرآن۔ یہ رسمی جواب ہے، یہ بس اس لیے بول رہا ہے کہ سنتا آیا تو۔ اگر واقعی تو اس بات کو ماننے والا اس طرح سے ہوتا ہے جیسا ماننا چاہیے تو اس کتاب سے تو محروم نہیں رہتا۔ زندگی گزر گئی اور پڑھا نہیں اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ ویسے جیسے کوئی آدمی کہے ایک میسج ہے سب سے اچھا، دنیا کا سب سے زبردست میسج ہے، واٹس ایپ پہ آیا ہوا، پڑھا کیا تو؟ نہیں۔ کیسا معلوم تیرے کو؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک چیز ویڈیو وائرل ہو جائے اور آپ نہ دیکھیں اس کو،
ہے کہ نہیں؟ فلاں ویڈیو وائرل ہے، کیا ہے ذرا بھیج، میرے کو بھی بھیج، بولتا ہے نا آدمی. ایک ویڈیو دیکھا 2 منٹ کا ہے لیکن اتنا زبردست ویڈیو ہے، کیا بتاؤں میں. کس بارے میں؟ ایسا ایسا کچھ ہے، سائنس کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، کوئی جوک ہے. آدمی کیا ہوتا ہے، ذرا بھیجنا، مجھ کو ہی بھیج. سب کو بھیج رہا، مجھ کو نہیں بھیجا اب تک. بھیجتی جیسا نوٹیفیکیشن آتا ہے آدمی اس کو اوائڈ کرتا ہے. وہ بازو بیٹھا ہوا دوست، اسی کے پاس وہاں کے وہاں دیکھے گا. صبر نہیں ہوتا. اور یہ کیسا صبر ہے جو سالوں سال گزر گئے لیکن اللہ کی کتاب تو نہیں پڑھتا. تیرے اندر وہ شوق کیوں نہیں ہے؟ تیرے یقین رسمی ہے. ہم کو رسمی یقین سے نکل کر حقیقی شعوری یقین تک پہنچنا ہے کہ وہ ہمارے خون میں، گوشت میں، ہڈیوں میں بس جائے. ایسا یقین ہو، اس کو ہمارے اندر سے نکال نہیں سکتے. ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے. جیسے پانی میں شکر گھول دینے سے کیسا ہو جاتا، نکال سکتے اس کو. لیکن پانی میں اگر آپ کا ڈالر گر گیا تو آپ نکال کے الگ کر سکتے اس کو. لیکن اسی پانی میں شکر گر گئی اور گھل گئی، اب نکال سکتے اس کو آپ؟ اس پانی کے ساتھ وہ مکس ہو گئی. آپ کی پوری پرسنالٹی میں قرآن کی تعلیمات شعوری طور پر مکس ہو جانا چاہیے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. آپ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. بھئی آدمی چشمہ اتار کے رکھ سکتا اور دیکھ سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو دور کا دکھتا ہے لیکن نزدیک کا چشمے سے نہیں دکھتا. تو کیا کرتے ہیں، جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے چشمہ ہٹا کے دیکھتے آپ کلیئر دکھ رہا. لیکن آدمی آنکھ اپنی ہٹا کے رکھ سکتا؟ ذرا ٹھیک ہو، آنکھ ہٹا کے دیکھتا ہوں میں. آنکھ آپ ہٹا ہی نہیں سکتے اپنی. آپ کو اسی آنکھ سے دیکھنا ہے، آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. تو قرآن کی تعلیمات اور یہ علم آپ کا چشمہ نہ بنے، آپ کی آنکھ بن جائے کہ آپ اس سے الگ ہو کے سوچ ہی نہیں سکتے. اس سے اپنے آپ کو کاٹ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ جب بھی دیکھو گے اسی کے تھرو دیکھو گے. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے ذرا دین کو بازو رکھ، ذرا تھوڑا ایسا سوچ. کیوں؟ تو دین کو بازو رکھ کے سوچو میں کیا یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے؟ کیا ہے دین کو بازو رکھے کیسے؟ ایک مسلمان جب بھی سوچتا ہے، جب بھی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، دین ہی کو سامنے رکھ کے، دین ہی کی آنکھ سے، اسی روشنی سے دیکھتا ہے. اس سے ہٹ کے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اس سے ہٹ کے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. قرآن کا علم اس طرح سے ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے تب جا کے ہماری زندگی واقعی زندگی بن سکتی ہے. ہمارے پرنسپلز وہی ہو جائے جو قرآن و سنت میں ہے زندگی کے. یہ جو دروس ہمارے ہیں جو تفسیر کے ہیں، یہ اسی لیے کہ اس علم کے ذریعے سے ہمارے دل میں پیدا ہونے والے شکوک شبہات ان کا علاج ہو. دنیا میں غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم بیدار ہو جائیں. اخلاقی اعتبار سے امراض کا شکار ہیں، اس کا علاج ہو جائے. دلائل کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، جنت جہنم کے تذکرے، قیامت کے تذکرے کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں وہ کیفیات پیدا ہوں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. آدمی سے کیفیات اگر چھین لے تو مشین میں اس میں فرق کیا ہے؟ وہ خالی پروسیسنگ مشین بن کے رہ جائے گا. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ ہار جائے گا مشین سے. اب مشین اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ آپ اس سے کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے، چاہے وہ کیلکولیشنز کے اعتبار سے ہو، پروسیسنگ، یا وہ کام کرنے کے اعتبار سے ہو. آپ دوڑ سکتے مشین سے تیز؟ مشین آپ سے بہتر ہے. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو مشین کو الگ کرتی ہے؟ ایموشنز، وہ جذبات جو انسان کو اللہ نے دیے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کی بات پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ، تقوی، یہ ساری جذبات ہیں جو مشین نہیں لا سکتی ہے. تو مشینی دور میں اس کو ہم کھو دیں اگر تو بچا کیا اپنے پاس؟ ہم تو ریس میں پیچھے ہو گئے. پھر ایک ایسی چیز جو ہم کو مشین سے آگے لے جا سکتی ہے
اس کو اگر ہم کھو دیں تو مشینوں کے بیچ میں ہم تو پھر بیکورڈ مشین بن کے رہ جائیں گے. موبائل فون اور پرانے زمانے کا اور ٹیلی فون ہلو فرق ہے کہ نہیں ہو گیا ہو. اب گول گول گھما اس کو, ہاں کون اب یوز کرتا اس کو. ہم ویسا ٹیلی فون بن کے رہ جائیں گے, اس سے بھی گیا گزرا. پہلے اٹھا کے جو لگاتے تھے اس طرح سے. تو ہم کو مشینوں سے الگ کرنے والی چیز ہمارے جذبات ہیں. ان جذبات کو ماند پڑنے نہیں دینا چاہیے. ان جذبات کی تازگی کے لیے ان مجالس میں آنا ضروری ہے. یہ مجالس کیوں ہیں؟ انفارمیشن کے لیے. یہ مجالس اس لیے کہ ہمارے ایمانی دینی جذبات تازہ ہوتے ہیں. علم تو ہے ہی ہے, ہر سنی بات علم بنتی ہے, لیکن خالی علم نہیں. اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اہل ایمان کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. معلوم کہ آیات کا اصل مقصد یہ ہے. وہ نہ صرف علم بڑھا اور ایمان نہیں بڑھا تو پاس ہوا. کتنے لوگ پروفیسرز ہیں, غیر مسلم ہیں, ڈگریاں لے رہے, پی ایچ ڈی کر رہے اسلام کے اوپر. ان کے پاس علم ہے اسلام کا, فائدہ کیا ہے؟ ایمان بڑھنا چاہیے. قرآن پڑھو اور ایمان میں بڑھو, نہیں تو آدمی پچھڑ جائے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں, دینی مجالس میں جب ہم قرآن و سنت کی بات سنیں, آنے کا مقصد بھی کیا ہو, اور فارغ ہونے کے بعد ہم جائزہ, بہت نالج ملا, ایمان بڑھا کہ نہیں؟ دل تیرا آنے سے پہلے جہاں تھا اس سے اس کی حالت بہتر ہوئی کہ نہیں؟ ورنہ ایسی جیسے آدمی کھا رہا اور صحت بن رہی نہیں, کچھ بیمار کا بیماری ہے, دوائی کھا رہا, کھانے کھا رہا, اس کو نیوٹریشن دے رہے, سب کچھ دے رہے, جیسا کہ ویسا ہی ہے, کچھ فرق نہیں پڑ رہا اس کے اندر. قوت ہے ہی نہیں, اٹھنے کو بھی تیار نہیں, ویسے ہی پڑا ہوا بستر کے اوپر, کیا فائدہ؟ تو یہ جو غذا ہے, ایمانی غذا, یہ بہت ضروری ہے. اللہ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. پچھلے درس میں جو آیتیں ہم نے شروع کی تھی وہ جہنم کے باب میں تھی, اور جنت جہنم کا تذکرہ ہمیں ہمارے دل میں دو جذبات پیدا کرتا ہے. جنت کا تذکرہ رغبت پیدا کرتا ہے کچھ پانے کی, کامیاب ہونے کی, اور جہنم کا تذکرہ اس نقصان سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے, خوف پیدا کرتا ہے, ہم کو وہاں نہیں جانا ہے. اور خوف اور امید یہ بہت ہی اہم جذبات ہیں انسان کی زندگی میں, جو اس کو حرکت میں لاتے ہیں. انسان کی زندگی میں ایکٹیویٹی کی پوری بیس کیا ہے؟ کیوں کرتا ہے انسان کچھ؟ یا تو کچھ پانے کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے. تو یہ دو جذبات جو ہیں, امید اور خوف, یہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو جا بجا ایک بار جنت جہنم بتا کے چھوڑ دیا اللہ نے, فلاں صورت میں پڑھ لیا کرو جنت جہنم اس میں ہے, نہیں, بار 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 آپ کو ملے گا. آپ شروع سے لے کے اخیر تک آپ پڑھتے چلے جائیں, حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ملے گا. صراط الذین انعمت علیہم, انعام, غیر المغضوب علیہم, غضب, اللہ کا غضب نہیں چاہیے, بھٹکنا نہیں, ہم کو تیرا انعام چاہیے. اس راستے پر چلا جس پر انعام ملتا, وہاں بھی ترغیب و ترغیب ہے. سوچئے, پہلی سورت سے شروع ہو جاتا ہوں, اخیر تک رہتا ہوں. لہٰذا یہ جذبات بہت ضروری ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو بار بار جنت جہنم کا, قیامت کا تذکرہ ملے گا. قوموں پر عذاب اور قوموں کی مدد, نبیوں کی مدد آپ کو ملے گی. رغبت و رہبت اس کو کہتے ہیں, امید اور خوف. جہنم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا, جہنم یقیناً گھاٹ کی جگہ ہے. وہ ظالموں, گناہگاروں, کفر و شرک میں پڑے رہنے والوں کی تاک میں ہے, گھاٹ میں ہے, انتظار میں ہے کہ جیسی موقع ملے دبوچ لے. للطاغین مآبا, لیکن یہ نہیں کہ کسی کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے
طاغین کے لیے وہ ٹھکانہ ہے. طاغی کس کو کہیں گے؟ سرکشی کرنے والا، حدیں پار کر جانے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا. لابثین فیہا احقابا، یہ جہنم میں پڑے رہیں گے زمانوں تک. احقاب حقب کی جمع ہے اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال. حقب. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم میں جب وہ جائیں گے تو نہ انہیں ٹھنڈک میسر ہوگی اور نہ پینے کے لیے کچھ لذیذ یا راحت والا پانی میں ان کو میسر ہوگا. نہ باہر ٹھنڈک ہوگی نہ اندر ٹھنڈک ہوگی. الا حمیما وغساقا، اگر ملے گا پینے کے لیے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور غساق جہنمیوں کے زخموں کا نکلا ہوا پانی. یہ علماء نے کہا ایک دم گرم ہوگا، وہ ایک دم ٹھنڈا ہوگا، نہ اس کو ٹھیک سے پی پائے گا نہ اس کو ٹھیک سے پی پائے گا. جزاء وفاقا، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. ان کو سب کچھ موقع ملا، سب کچھ بتایا گیا، ان کو مہلت دی گئی، توبہ کا موقع دیا گیا، واپس آنے کے لیے بار بار بتایا گیا، نہیں آئے، ضد پر اڑے رہے. بادشاہ کے مخالف بن کر کھڑے ہوئے، اس کی شان میں گستاخیاں کی، اس کی کتاب کا مذاق اڑایا، جنت جہنم کا مذاق اڑایا، سرکشی میں پڑے رہے. یہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جزاء وفاقا، یہ برابر کا بدلہ ہے ان کے لیے. یہ جو کیا ہے اسی کی سزا ہے، اللہ نے یوں ہی سزا نہیں دی ہے. کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حساب، یہ حساب کا خوف ہی نہیں رکھتے تھے، یا نیک کاموں پر جزا کی بالکل امید ان کو نہیں تھی، کیونکہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، جنت جہنم کو مانتے نہیں تھے، نہ انہیں جنت کی امید تھی نہ جہنم کا خوف تھا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور چونکہ یقین ہی نہیں تھا ان کو، اس لیے ان کے سامنے نشانیاں آئیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں، اللہ کا کلام، بادشاہ کا کلام، شاہی فرمان ان کے سامنے آیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ سب جھوٹے بکواس، نعوذ باللہ، جھٹلا دیا اس کو. آسمان و زمین کی نشانیاں ان کے سامنے تھی، انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. تو کہاں پہنچ گئے؟ جہنم میں. مان ہوا کہ جہنم میں جھٹلانے والے جائیں گے. آدمی کے ذہن میں بعض اوقات آتا نا، کتنے لوگ ان کو معلوم نہیں ہے، اسلام پہ نہیں ہے، ان کا کیا؟ اللہ نے یہاں پر جہنم میں جانے والوں کے بارے میں دو بنیادی باتیں بتائی. ایک، وہ بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، نہ جنت جہنم کے شوق اور خوف ان کے دل میں تھا، اور انہوں نے ساری نشانیاں ان کے پاس آئیں، سب کو جھٹلا دیا. نمبر ایک، یقین نہیں کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے. میسج نہیں آیا ایسا نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا ایسا نہیں تھا، بتایا گیا تھا. بھائی پولیس اگر کسی کو کہے کوئی آدمی غنڈہ گردی کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، آ کے سمجھایا مت کر، غلط ہے، یہ سمجھا رہے تجھ کو. اب یہ کیا سمجھا کے چلے گئے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کچھ بھی نہیں کرتے. آئندہ بھی سمجھائیں گے، بتایا تھا اس کو، دیکھ پٹائی ہو سکتی ہے، ابھی سمجھا رہے ہیں. اس نے اس سمجھانے کو کمزوری سمجھا ان کی، کہ پولیس لے کے نہیں مارے مجھ کو، سمجھا کے گئے کا مطلب یہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھ کو سمجھتے کہ میں اس علاقے کا کیا ہوں؟ بھائی. لیکن ایک دن بھائی کی شامت آئی تو اس نے کہا بہت گڑبڑ کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو جا کے اب کمپلینٹ آئی ہے اس کی، جو پٹائی کی اس کی، ہاں، قمیص سے لے کے پاجامہ سب پھٹ گیا. کیا یہ ظلم ہے اس کے اوپر؟ اس کو بتایا گیا تھا، سب کچھ سمجھایا گیا تھا اس کو، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو لائٹ لیا. تو اب جو پٹائی اس کی ہوئی ہے وہ ظلم نہیں ہے. دنیا میں آدمی کو موقع دیا گیا، بتایا گیا، نبی آئے، رسول آئے، دائی آئے، کتاب اللہ نے نازل کی، اس کو زندگی کے واقعات سے اس کو سبق لینے کا ذہن اللہ نے دیا کہ اپنے اطراف کی زندگی سے کچھ نصیحت لے.
بروں کے انجام کو دیکھ کے اپنے انجام کی فکر کرے. کچھ بھی دھیان نہیں دیا اس نے. کون پکڑ سکتا؟ اگر پکڑنے والا ہوتا تو پکڑ لیتا. یہی ہوتا ہے نا. نعوذ باللہ. بہت سارے کیا کہتے ہیں اگر کوئی خدا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھو سب غلط لوگ غلط کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی سزا ہے. اور آدمی پھر دندناتا پھرتا ہے, جو جی میں آئے کرتا. پھر اچانک موت کا فرشتہ آ کے دبوچ لیتا. پھر آخرت میں جانے کے بعد ارے تو میں سمجھا تھا نہیں ہونے والا ہے. ہونے والا تھا, دکھتا نہیں تھا. یہ انسان یہ معذور نہیں ہے, یہ معذور نہیں ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, حساب کا ان کو خوف نہیں تھا. دوسرا ان کے بارے میں کیا کہا؟ للطاغین. نہ صرف علمی ایمانی حد تک یہ لوگ منکر تھے, بلکہ ان کی زندگی میں سرکشی تھی. ظلم و زیادتی کرتے تھے, عزتیں خراب کرتے تھے, منمانی کرتے تھے, اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے, حدیں پار کر جاتے تھے. حد پار کر دی ان لوگوں نے. تو ایسا ہی نہیں اللہ کسی کو سزا دیتا ہے. یہ فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے سرکشی کا شکار تھے. تو یہاں پر یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. بعض اوقات عذاب آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے اتنے بڑے عذاب, لیکن وہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں حق بتایا گیا تھا اور جنہوں نے حدیں پار کر دی. تو ایسا نہیں کہ اچانک اللہ نے کسی کو پکڑا, بلکہ انہیں بتایا گیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیجے. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے پاس رسول نہ بھیجیں. میسج آئے گا, سمجھایا جائے گا, پھر نہیں مانے گا, پھر سزا ہے اس کو. اس کو یاد رکھیں ہمیشہ. تو بعض اوقات سزائیں سن کے آدمی کو اتنی بڑی سزا ہی ہے, تیرا عمل بھی تو ویسا ہے, عمل بھی اس کا ویسا تھا. آگے اللہ نے فرمایا, آگے ہم شروع کر رہے ہیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. یہ دو آیتیں ہیں جہنمیوں کے بارے میں. کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ان کی ہر چیز کو ہم نے کتاب میں لکھ کے محفوظ کر دیا. جو انہوں نے کہا, مذاق اڑایا, انکار کیا, جو برائیاں انہوں نے کی اللہ کے مقابلے میں, بندوں کے مقابلے میں, جو جرائم, جو انہوں نے غلط کام کیے تھے, ہم نے سب کو لکھا ہوا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. بلکہ اس میں اور بڑا عموم ہے. کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ایسا نہیں ہے, ان کا عمل بھی اس میں شامل ہے. یہ پیدا ہوئے, کیسی صفات تھیں, کیا کیے, پورا ان کا لکھا ہوا ہے. آسمان اور زمین کا سب کچھ, واقعات سے لے کے سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ کے محفوظ کر دیا ہے. احصا کا مطلب ہوتا ہے گننا, کاؤنٹ کرنا, یا اس کا احاطہ کر لینا. سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قیامت کے دن کیسا ریاکشن ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں برائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ نہیں رکھا. انہوں نے غلط کام کیے لیکن اس کا کوئی انہوں نے حساب نہیں رکھا, بے لگام جیتے رہے. انہیں ایسا لگا کون دیکھ رہا ہم کو, کون پکڑے گا ہم کو. کسی کے پاس سیاسی طاقت تھی, کسی کے پاس چترائی تھی, لیکن قیامت کے دن جب دیکھے گا اس کا سارا کیا کرایا ایک دم سامنے, تو سب ریکارڈ ہو گیا تھا. ایک آدمی غلط کام کرے اور اچانک اس کے سامنے پولیس لا کے رکھ دے, یہ پوری تمہاری فائلز ہے, یہ پورا سی سی ٹی وی میں تم نے جو کیا اس سب کا سب ریکارڈڈ ہے. کیا حالت ہوتی اس کی. میں تو دیکھا تھا, کہیں بھی نہیں تھا کیمرہ, تھا ایسا کیمرہ تھا جو دکھتا نہیں. میں تو یہ سمجھ کے سب کچھ کیا کہ کچھ ریکارڈ نہیں ہو رہا. ہاں, سٹنگ آپریشن کرتے کیا حالت ہوتی ان لوگوں کی. ہاں, سارا اگل دیتا آدمی, ساری غلط باتیں کرتا ہے, سب کچھ بتا دیتا ہے, غلط 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 غلط, جو کرائم کیا اس نے سب بتاتا ہے. جب وہ خود اپنا ویڈیو دیکھتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس کو؟ دھکا لگتا ہے ایک دم.
میں تو سمجھ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا کچھ، نارمل تھا سب. نارمل نہیں تھا، نارمل نہیں تھا. اس وقت کیا ہوگا جب انسان زندگی بھر یہ سمجھتا رہا کہ کوئی نہ دیکھ رہا، نہ کوئی پکڑنے والا ہے، نہ کچھ ریکارڈ ہو رہا، اور ساری زندگی بھر کے گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے. کیا حالت ہوگی آدمی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضع الکتاب، کتاب لا کے سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے. مشفقین، گھبرا جانا. مما فی، اس کتاب میں جو مینشن ہوگا سارا کا سارا اس میں ہوگا. ارے میں نے یہ بھی کیا تھا، میں تو سمجھا تھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں سمجھا تھا کہ کوئی کہیں بھی کوئی گواہ نہیں تھا، میں تو اکیلے میں کیا تھا. تو اکیلا نہیں تھا، تیرے ساتھ 2 فرشتے تھے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو سب جانتے ہیں. فرشتے جان رہے، اللہ نہیں جانے گا. سارا لکھا ہوا پائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہوگا وہ دیکھ کر مجرم گھبرا اٹھیں گے، گھبرا جائیں گے. کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کیسی کتاب ہے یہ. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو. سب کچھ جو ہم نے کیا سب ہے اس میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب اس کتاب میں حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ایسی سزا نہیں مل رہی ان کو، سارا ان کا لکھا ہوا موجود ہے کہ کیا کیا پاپ انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، کتنے جرم انہوں نے کیے، کتنے ظلم انہوں نے کیے، کتنی اللہ کے خلاف حرکتیں انہوں نے کی ہیں. سب کا سب اس میں لکھا ہوا پائیں گے، گھبرا جائیں گے. کیسی کتاب ہے یہ، چھوٹا بڑا سب ہے، چھوٹا بڑا سب کا سب اس میں لکھا ہوا ہے. اور آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تیرا رب ظلم نہیں کرتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ان کو سزا مل رہی تو یوں ہی مل رہی ہے. وہ خود اگری کریں گے، ہاں ہم نے کیا ہے. ان کو خود دکھایا جائے گا تم نے کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، یہ ایسی تم کو سزا نہیں مل رہی ہے. یہ بہت سخت بات ہے کہ قیامت کے دن انسان ایسا نہیں ہوگا کہ کیوں مجھ کو ایسا کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کیا. ایسا نہیں ہوگا. وہ اندر سے جانتا ہوگا کہ ہاں یہ سزا مجھ کو مل رہی میرے گناہوں کی وجہ سے. وہ اقرار ہوگا اس کے پاس. یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 49 میں اللہ نے کہا. بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. بعث، دوبارہ زندہ ہونا. قیامت کے دن جب اللہ سارے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ عمل انہوں نے کیے تھے اللہ ان کو بتائے گا تم نے کیا تھا. نبا، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے سورہ نبا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان سارے اعمال کی جو انہوں نے کیے. اللہ بتائے گا تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تم کیا سمجھتے تھے اللہ نہیں جانتا ہے؟ یہ اللہ بھول جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یہ بھول گئے تھے. آدمی کئی کام کرتا ہے نا گناہ کے، بھول بھی جاتا. اللہ نہیں بھولتا ہے. تو بھول جائے گا، اللہ نہیں بھولے گا، کیونکہ تو نے وہ کیا ہے. کتنے گناہ آدمی کر لیتا ہے، کوئی یاد بھی نہیں رہتا میں نے کیا کیا کیا. بعض اوقات آدمی کتنوں کو مارا، کتنوں کا مال چھینا، کتنوں کے اوپر الزامات لگائے، کتنوں کو گالیاں دی، کتنوں پر تہمتیں لگائیں، یاد بھی نہیں رہتا اس کو. تجھ کو یاد نہیں کا مطلب کیا اللہ بھی بھول گیا؟
تو نے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا، اس کا مطلب کہ اللہ کے پاس نہیں تیرا ریکارڈ. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو گن گن کے محفوظ رکھا، برابر ریکارڈ اس کا رکھا ہے. یہ بھول گئے، اللہ نہیں بھولتا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. جہاں سی سی ٹی وی ہے نہیں ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. اللہ کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیکی کے لیے نہ گناہ کے لیے. تنہائی میں کوئی نیکی کیا کوئی نہیں دیکھا اس کو، اور اندر کے اندر کیا دل ہی دل میں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس پر گواہ ہے. اور تنہائی میں گناہ کیا کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. واللہ علی کل شیء شہید. کیوں بتا رہا ہے اللہ یہ؟ تاکہ بندہ نہ صرف لوگوں کے درمیان بلکہ تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وکل شیء احصیناہ کتابا، احصا یہاں اللہ نے کہا محفوظ رکھنا، شمار کر کے رکھنا. اللہ رب العالمین سورۃ المجادلہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا لیکن یہ بھول گئے. اللہ بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لکھ کے اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ محفوظ رہے گا. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں جن کا احصاء کر کے، جن کو محفوظ کر کے میں رکھتا ہوں. انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کا بھرپور بدلہ تم کو دوں گا. جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا. آج تمہارے اعمال میں محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں، جب بدلے کا وقت آئے گا تو بھرپور بدلہ دوں گا. بھرپور بدلہ قیامت کے دن ملے گا. شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے، بدلے کی شروعات دنیا سے ہوتی، لیکن مکمل کمپلیٹ جزا کب ملے گی؟ قیامت کے دن. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو بھلائی نصیب ہو آخرت میں وہ اللہ ہی کی حمد کرے. یعنی اگر کسی کو اللہ اس پر آخرت میں انعام کرے، تیرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے. تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہتا تو نہیں بھی دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تیرا عمل اتنا تھا، اللہ نے اتنا دیا، تو تیرے نیک اعمال کی جزا اگر اچھی ملے تو حمد کے لائق کون ہے؟ اللہ، کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور عمل سے بہتر جزا دیتا ہے. تو تعریف تو اللہ کی ہے. جس نے وعدہ رکھا، تو چاہتا تو کچھ بھی وعدہ نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں، جیو بس ختم. غلط کیے تو سزا، جنت کچھ نہیں، بس معاف کر دیں گے. یہ بھی تو کر سکتا تھا وہ. جنت نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے جیو، کیا وہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے انعام بھی رکھا. تو تعریف کے لائق ہے کہ اچھا جینے پر اس نے انعام بھی رکھا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس کو بھلائی کی بجائے کچھ اور مل جائے، یعنی برائی، سزا، تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے. اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ہاں وہاں پہ شروع ہو جاتا. آپ کی پیدا ہی نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب ہو گیا تو پیدا، اب واپس انڈو نہیں کر سکتا اس کا، پیچھے نہیں جا سکتا. تو پیچھے نہیں جا سکتا، اب آگے سوچ. آج وہی بولتا نا بیٹھ کے، ہاں اگر نہیں پیدا کرتا نا کتنا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ، نہ جنت نہ جہنم، میرے کو پیدا ہی نہیں ہونے کا تھا. ہو گیا ابھی، تو وہ پیچھے مت جاتا. اگر میں چائنا میں پیدا ہوتا تو اب انڈیا میں تو ہے کہ نہیں؟ تو شروعات وہاں سے کر جہاں ہے. تو اب پیچھے جا کے کچھ چینج ہونے والا ہے، ٹائم ویسٹ ہونے والا ہے. زلزلہ نہیں آتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اب آ گیا زلزلہ. بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
یہ دنیا میں بھی آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جو نہیں ہوتا اس پہ مت سوچ, ہے اب اس کو دیکھ کے چل. ویسے آدمی کو بیوقوف مانا جاتا ہے. یا پھر دوسروں کو ملامت کرے, میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے, انہوں نے سکھایا نہیں, دنیا ایسے ماحول میں تھا, بگڑا ہوا تھا. ہاں تیرے کو عقل اللہ نے دی تھی, تیرے پاس دین سکھانے والے آئے, نبیوں کی دعوت آئی, قرآن تیرے پاس آیا, حدیث تیرے پاس آئی, سب معلوم تھا نا تیرے کو, پھر کیوں نہیں؟ ہاں بیمار پڑتا تھا برابر ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, گھر والوں کا نام نہیں لیتا تھا, میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں, برابر جاتا تھا. دانت دکھ رہا, ہاں پیٹ دکھ رہا, جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گیا, ڈینگو ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, برابر ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. تو پھر دینی اعتبار سے تیرے اندر جب بگاڑ آیا تو نے کیوں اصلاح کی فکر نہیں کی؟ کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ جبکہ تجھ کو معلوم تھا برا انجام کیا ہو سکتا ہے بگاڑ کا. تو نے اہمیت نہیں دیا اس کو, تو نے اہمیت نہیں دیا, تو نے ایسے کیا جیسے ناک پر مکھی بیٹھتی, بس اڑا دی. یہ اس کا انجام ہے. تو کیا کہا؟ فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, جس کو جنت کی بجائے جہنم مل جائے, انعام کی بجائے سزا مل جائے, وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے, کسی اور کو بلیم نہ کرے. بلیم گیم بند کرو. فلا یلومن الا نفسہ, وہ برا کہے تو کس کو کہے؟ خود کو کہے, کیونکہ تو خود ذمہ دار ہے. ریسپانسبل کون ہے؟ تو خود ہے. یہ ایسا ہو, ایسا ہو, ایسا. انسان کیا کرتا ہے جب پکڑا جاتا ہے نا, دوسروں کے نام لینا شروع کرتا ہے, اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا, ہاں ایسا کرتا ہے. نہیں, جس کو سزا ملے, جس کا برا حال ہو آخرت میں, فلا یلومن الا نفسہ, ذمہ دار تو خود ہے. شیطان بھی قیامت کے دن کیا کہے گا؟ انما دعوتکم فاستجبتم لی, میرا کیا ہے, میں آواز دیا تم آئے, تمہارے پاؤں پہ چل کے آئے, میں نے تم کو انوائٹ کیا, تم لوگ آئے. ویسی جیسے مثال کے طور پر کہیں ہاں ڈرگ ایڈکٹس کی پارٹی ہو رہی ہو, نہ چلے گا رہے, شراب پی رہے, ہاں چرس گانجا پی رہے, وہاں پہ کسی نے بلایا, آتا کیا, ہاں یہ گیا, پولیس نے ریڈ ڈالی, اس نے بلایا تھا مجھ کو, چھوڑیں گے اس کو, پولیس چھوڑے گی اس کو؟ یہ نہیں بلایا تھا تو میں نہیں آتا. تو پولیس کیا بولے گی اس کو معلوم؟ تو نہیں جاتا تو ہم نہیں پکڑتے. ہے کہتے تو گئے نا, اس نے کتنوں کو بلایا, سب گئے نہیں گئے, لیکن جن کے اندر تھا ہاں میگنیٹ, وہی گئے. تو کہیں نہ کہیں تیرے اندر تھا, تبھی تو گیا, باقی لوگ نہیں گئے. دیکھ احمد نہیں گیا, فلاں نہیں گیا, محمد نہیں گیا, نہیں گئے لوگ, تو کیوں گیا؟ تو نہیں ہوتا وہاں پہ تو ہم تجھ کو پکڑتے نہیں. تو آدمی کیا ہوتا ہے جب پکڑا جاتا ہے تو دوسروں کا نام لینا شروع کرتا ہے. یہ ویکنس ہے انسان کا, پرابلم ہے اس کے ساتھ میں. کلاس روم میں بھی دیکھو آپ پکڑے, سر میرے کو اس نے یہ سب بولا تھا کرنے کے لیے, پلین بنا کے آپ کے پیچھے پھینکنے کے لیے. اچھا کاغذ اسی نے دیا تھا, بنائے کون پلین؟ تو انسان کی کمزوری ہے کہ جب پکڑا جاتا ہے تو کسی اور کا نام لے لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فلا یلومن الا نفسہ, یو آر ریسپانسبل, تو ذمہ دار ہے اس کا. تو قیامت کے دن بھی یہ ہونے والا ہے. ہم جب تفسیر کے دوسرے مقامات دیکھیں گے اس میں آئے گا یہ کیسا ایک دوسرے پر ڈالیں گے. ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کر دیا, بولیں گے یہ ان لوگوں نے ایسا کیے, ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کرے. کوئی شیطان پہ ڈالے گا, شیطان ان پہ ڈالے گا. کل ہونے والا یہ سورہ قاف میں ہم دیکھیں گے, اور بھی مقامات ہیں اس کے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہے جس کو میں لکھ کے محفوظ رکھتا ہوں, پھر اس کا بھرپور بدلہ میں تم کو دوں گا. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ہم کو دکھ نہیں رہا ہے, لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. کہیں کیمرے لے کے لوگ رکے ہوئے نہیں ہیں, لیکن فرشتے ہیں جو ہم کو دکھتے نہیں ہیں, وہ ہمارا لکھ رہے ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دائیں بائیں بیٹھ کے لکھنے والے, تلقی کرنے والے, نوٹ کرنے والے,
اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں. ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا ہے کہ اس کو لپک کے محفوظ کرنے والا موجود ہے. یہاں تک کہ کہاں گیا تھا، کیا کھایا، کیا پیا، سب لکھا جاتا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اسٹنگ آپریشن آپ کا لگاتار ہو رہا ہے، ہر وقت آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے اس کا. یہ ایمان ہے جو انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ نہیں دکھ رہا نہیں لیکن ہے، اور یہی احساس انسان کی زندگی کو صحیح کرتا ہے. انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی، صحیح چلتا ہو، 24 گھنٹے صحیح چلتا ہو. ہاں ولیمے میں جا کے ہڑپ ہڑپ کھا رہے اور معلوم پڑا کیمرہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیسے کھاتے پھر ایک دم نیک انسان زاہد، بس تھوڑا ایک دم سلیقے سے کھاتا آدمی. کیوں؟ اب معلوم پڑا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو سیلف کانشیسنس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، صحیح ہو جاتا ہے ایک دم، وہ ڈسپلن ہو جاتا ہے ایک دم، ہاں ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے ایک دم. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا، رب دیکھ رہا، پبلک دیکھ رہی کا یہ حال ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہوگی. یہ احساس ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا، یہ سب کچھ تم نے کیا نا، سرکشی تھی تمہاری، تم کو بتایا گیا تھا، تم نے جھٹلایا، ایسا تھا ایسا تھا، تو اب چکھو. فَذُوقُوا، اب دور گیا اصلاح کا، دور گیا توبہ کا، وقت نکل گیا ایمان کا. فذوقوا، اب چکھو، اب سزا کا وقت ہے، اب گڑ گڑانے سے فائدہ نہیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو، اب ہم صرف عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، راحت نہیں ملے گی. جہنمیوں کو راحت نصیب نہیں ہوگی. دنیا میں تیری راحت تو لے لیا، وہ دوسرا ہے نیند چھوڑ کے نماز کو جاتا تھا، وہ دوسرا تھا جو روزوں کی تکلیف اٹھاتا تھا، وہ دوسرا تھا جو اللہ کی خاطر حلال کے لیے محنت کرتا تھا، حرام راستے سے آرام سے چوری دھوکہ خیانت نہیں کرتا تھا، محنت کرتا تھا حلال کے لیے. وہ تکلیف اٹھا لیا اپنی دنیا کی، سب تو راحت اٹھا لیا دنیا میں، تو نے موج مستی کر لی سارا، تو وہاں تو مزہ لے لیا، اب یہاں مزہ نہیں، اب یہاں مزہ نہیں، اب کیا ہے یہاں سزا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو، اب ہم صرف عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم ينزل على اہل النار آیت اشد من هذه، جہنمیوں کے بارے میں اس سے سخت قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس آیت سے سخت جہنمیوں کے بارے میں اس سے سخت کوئی آیت نہیں قرآن میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. عذاب بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، رکے گا نہیں، جاری رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا عذاب. آج ایک عذاب اس سے بڑھ کے کل، اس سے بڑھ کے کل، اس سے بڑھ کے کل، اس سے سخت کوئی آیت نہیں جہنمیوں کے بارے میں. کہتے ہیں صحابی ہیں، قال فہم فی مزید من العذاب ابدا، وہ عذاب میں ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ان کو زیادہ ہی زیادہ زیادہ ہی زیادہ عذاب ہوگا، کم نہیں ہوگا. ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اللہ نے فرمایا وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے سیکیورٹی، ان سے جہنمی کہیں گے ادعوا ربکم، ذرا اپنے رب کو پکارو، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب کا ایک دن ہی تو ہم سے کم کر دو. ٹھیک ہے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا عذاب، ایک دن ہی تو چھٹی دے دو ہم کو. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب کا ایک دن ہی ہم سے کم کر دو، بھائی اتنا ہی کم کر دو ہم سے، ذرا بولو نا اللہ کو ہمارے سے ایک دن کا عذاب کم کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، دیکھیے جہنم کا داروغہ کیا کہے گا، کہے گا تمہارے پاس رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے،
جو تم کو کلیئر کر کے بتاتے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حق ہے کیا ناحق ہے. تم کو ساری دلیلیں کھلم کھلا واضح کر کے کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں ہاں ہم کو بتاتے تو تھے. جہنم کا دارو کہے گا قالوا فادعوا، اب پکارتے رہو. فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا ضائع ہی ہونے والا ہے، کچھ فائدہ نہیں تمہارا چلا کے، دعا کر کے پکار کے ہاں شور شرابہ کر کے گڑ گڑا کے کچھ فائدہ نہیں ہے. تمہارے پاس کتنے نبی آئے ہاں عاجزی سے گڑ گڑا کے بولتے تھے مانو، مرنے سے پہلے سدھر جاؤ، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو. وہ کتنا عاجزی کرتے تھے تم سے، وہ کتنا گڑ گڑا کے بولتے تھے مت ایسا چلو غلط رستے پہ، صحیح اپنے آپ کو صحیح کر لو، بہت برا دن آنے والا ہے. وہ تم سے گڑ گڑا کے تم کو پکارتے تھے، بلاتے تھے، حق کی طرف دعوت دیتے تھے، تم نے نہیں مانے اس کو. اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری مانے، اب تم پکارتے رہو. جیسے تم نے ان کی دعوت کو نظر انداز کر دیا، آج تمہاری پکار بھی نظر انداز کر دی جائے گی. فدعو، پکارتے رہو، اب چلاتے رہو، اب بس. فدعو وما دعاء الکافرین، تم کفر کرنے والے ہو، تم نے انکار کیا اللہ کی دعوت کا. اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا، اب تمہاری دعا اللہ قبول کرے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا گمراہی ہوتی، گمراہ کا مطلب ضائع ہوتی ہے، ویسٹ ہے. تمہارا پکارنا ویسٹیج ہے، تم خواہ پکار رہے ہو، کچھ فائدہ نہیں اس کا، کچھ ہونے والا نہیں، رزلٹ نہیں نکلنے والا. آدمی جائے دروازے پہ آواز دے، کوئی آئے باہر السلام علیکم، اندر سے آ گیا، اب لاک لگا ہوا ہے، آنے والا ہی نہیں ہو، یا وہ نہیں آنا چاہتا ہے. پکار پکار کے تو اپنا گلا سکھا رہا ہے، وہ نہیں آنے والا ہے، وہ نہیں آنا چاہتا ہے. تو اللہ کو پکارتا دنیا میں، اللہ تیری پکار سنتا ہے. اے اللہ معاف کر دے، زندگی بھر جتنے گناہ کیا سب معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا دنیا میں. اب اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ سزا سے ہم کو بچا لے. ٹائم ختم، ٹائم ختم ہو گیا تیرا. کتنی زندگی تجھ کو دی گئی تھی، لیکن تو نے زندگی کو کیا کیا؟ برباد کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموت، جو کفر جنہوں نے کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی دعوت کا کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموت، ان پہ موت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رکھے گا، لیکن موت کا فیصلہ ان کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ مریں. مرنا ان کے لیے نجات ہوگا، لیکن وہ مریں گے نہیں. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے لیے موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، انکار میں پڑے رہنے والے ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو زندگی بھر کفر پر رہا، پوری زندگی کفر میں رہی تیری، اب بچی ہوئی زندگی پوری کفر کی سزا میں جائے گی. اور کیا، اگر وہاں پوری زندگی ایمان والی ہوتی، بلکہ آخر میں بھی ایمان لے آتا، تو یہاں پوری زندگی انعام والی ملتی. وہاں پوری زندگی کفر والی تھی، یہاں پوری زندگی آخرت کی سزا والی ہوگی. کذالک نجزی کل کفور وہم یصطرخون فیہا، وہ چیخیں گے جہنم میں. کیا چیخیں گے، کیا مانگیں گے اللہ سے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب یہاں سے نکال دے ہم کو جہنم سے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو دنیا میں عمل ہم کرتے تھے نا، غلط غلط برے برے نہیں، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے دنیا میں جا کے. ہم کو دنیا میں ڈال دے واپس، ایک اور موقع دے دے، ایک اور موقع دے دے. ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو ہم نہیں کرتے تھے، نیک اعمال نہیں کرتے تھے وہ کر کے آئیں گے، یا جو کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، برے اعمال نہیں کریں گے. ہم وہ زندگی نہیں جئیں گے جو جیتے تھے، اب دوسری زندگی جئیں گے. غیر الذی کننا نعمل، اللہ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا ہوش میں چاہے تو آ جائے؟
اپنے آپ کو اپنی زندگی پر غور کر کے اپنی اصلاح کر لیں، غفلت سے جاگیں. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی تو آئے تھے نا، ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے. نبی آئے، نبیوں کے جانشین علماء آئے، تمہارے پاس نذیر بھی آیا، لیکن تم نے اس کی بات مانی. سورہ ملک میں بھی کہا ہمارے پاس نذیر آیا تھا فکذبنا، ہم نے جھٹلایا اس کو. تم کو عمر دی کہ زندگی دیکھ کے، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر، یا قوموں کے زوال کو دیکھ کر، گناہوں پر برے انجام کو دیکھ کر تم نصیحت لو، نہیں لی تم نے نصیحت. گناہ ہو گئے زندگی میں، بعد میں انسان کو احساس ہوتا اپنے گناہوں کا، توبہ کر لو، نہیں کیے توبہ، نہ اصلاح کیے نہ توبہ کیے. اتنی عمر ملی، مرے تک 60 سال 70 سال گناہوں میں پڑے رہے، کفر میں پڑے رہے، اپنی اصلاح نہیں کی. اور تمہارے پاس ایسا بھی نہیں کہ کوئی آیا نہیں، آئے تمہارے پاس، تم نے اس کو بھی اہمیت نہیں دی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو عذاب کو، اپنے کیے کا انجام بھگتو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار اب نہیں ہے. ہاں، دنیا میں تمہارے سیاسی طاقت تھی، تمہارے پاس پیسے کی طاقت تھی، رشتہ داریاں تھی، تمہاری ماننے والے لوگ تھے، بڑی بڑی کمپنیاں تمہاری تھی، پیسہ تمہارے پاس تھا، سب کچھ تمہاری چلتی تھی دنیا میں. تم یہ اس بھرم میں پڑے رہے کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا. وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے. یہاں کسی کی کوئی چلتی نہیں ہے، یا وہی چلتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے. تو کہا فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار اب نہیں ہے، تمہاری مدد کو کوئی آنے والا نہیں ہے، اللہ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور تم کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ ظالم ہو تم. یہ سزا ظلم کے نتیجے میں مل رہی ہے. تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم نے اللہ کے حق میں ظلم کیا، تم نے لوگوں پر ظلم کیا. ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے. دنیا میں یہاں ظالم پنپ سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے. آخرت میں نہیں، ایک دن آنے والا ہے جس میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی. فما للظالمین من نصیر. اس سورہ دیکھیے قرآن کا کتنا پاورفل طریقہ ہے بتانے کا، آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے، اس سے سچائی میں طاقت ہوتی ہے. کوئی اس میں مضبوطی کے ساتھ جس طرح سے قرآن کی بات آدمی کے دل پہ اثر اس کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا بولیں گے، کیسا اللہ جواب دے گا ان کو. آج ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں. نہیں معلوم ایسا نہیں ہے، ہم کو بتا دیا جا چکا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ فما للظالمین من نصیر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 36-37 ہے. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی انکار کیے اور دوسروں کو بھی ماننے سے روکا. تم بھی مت جاؤ. اور یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی، جب ایک چیز کو نہیں مانتا ہے تو دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے نہیں مانا، لوگ ماننے لگے تو میں غلط ہو جاؤں گا. جو گمراہ انسان ہوتا ہے وہ اکیلا گمراہ نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی گمراہی کی کشتی میں اور لوگ بھی سوار ہوں، غرق ہوں گے تو سب ساتھ میں غرق ہوں گے. غلط انسان ہمیشہ اپنے ساتھ ہی ڈھونڈتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے کہ میں اکیلا تھوڑی نہ غلط ہوں، اتنے سب لوگ ہیں نا. تو ایک اعتبار سے اس کے لیے حوصلہ مل جاتا ہے غلط رہنے کا. والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، سیدھے راستے پر چلنے سے روکا، سیدھے راستے پر چلنے سے روکا ان کو. زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، ہم ان کو ان کے عذاب کو بڑھائیں گے، عذاب پر عذاب ان کو دیں گے. کیوں؟ بما كانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے. معلوم ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا بھی کیا ہے؟ فساد ہے. اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ ایک انسان اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، عبادت میں، دین کا علم حاصل کرنے میں، اللہ کا حق ادا کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں. دوسرا انسان اس کو کیا کرے؟ روکے. اس سے سیدھے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، اس راستے سے روک رہا ہے. صراط مستقیم سے روکنا فساد ہے.
اس لیے فساد یہ نہیں کہ صرف جان و مال کا نقصان کیا جائے، فساد یہ ہے کہ لوگوں کا دین بگاڑا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اس کے نتیجے میں تو باقی سارے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو شرک فساد ہے، کفر فساد ہے، نفاق فساد ہے، اسی طرح سے بدعات فساد ہے، گناہ فساد ہے، بے حیائی کو عام کرنا فساد ہے، ظلم و زیادتی فساد ہے۔ تو ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے کہ ان کے عذاب پر عذاب بڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد کرتے تھے، بگاڑ پیدا۔ فساد کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ فساد ہم لوگوں کے نزدیک رائٹس کو بولتے ہیں۔ اردو میں فساد کا لفظ سنتے آدمی کیا سوچتا ہے؟ رائٹس، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، ہاں گھر جلائے جا رہے ہیں، مارا کاٹا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں فساد صرف اتنا نہیں، وہ ایک پارٹ ہے فساد کا، ایک شکل ہے فساد کی۔ فساد کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے بگاڑ۔ اب بگاڑ کو آپ دیکھیے کس طرح سے دیکھتے ہیں، بگاڑ کتنا ہو سکتا ہے؟ سوچ کا بگاڑ، زبان کا بگاڑ، آنکھوں کا بگاڑ، کانوں کا بگاڑ، ہاتھوں کا بگاڑ، قدموں کا بگاڑ، جان و مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بگاڑ ایک بڑا لفظ بن جاتا ہے۔ فساد کا معنی عربی زبان میں بگاڑ ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ النحل کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر اور ان کا عذاب بڑھائیں گے۔ تو یہاں جو کہا نا فلن نزیدکم الا عذاب، ہم عذاب ہی بڑھائیں گے، راحت نہیں ہوگی تم کو۔ تو یہ کب ہوا؟ جب اس نے کفر کیا۔ کفر بہت سخت چیز ہے۔ ایک آدمی اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، گناہ میں ہے، برا آدمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے۔ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اللہ میں بہت پاپی ہوں، سدھرنا چاہ رہا ہے اللہ، لیکن معاف کر دے، غلط ہو رہا میرے سے۔ یہ غلط ہے، لیکن اس کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، چھوڑ دیا، ماحول برا تھا اس کا، ہاں اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، یہ جو بھی، اللہ اگر اس پر رحم کر لے تو چھوڑ بھی دے اس کو۔ ایک فاحشہ عورت کو، کتے کو پانی پلانے پہ چھوڑ دیا اللہ نے، وہ بادشاہ ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ بادشاہ ہے، قانون اس کا توڑا نا، تو تیرا کیا ہے اس میں؟ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن ایک آدمی اللہ ہی کا انکار کر دے، اللہ کے جنت جہنم بنانے ہی پر اعتراض کرے، اللہ کی شریعت ہی کو غلط ثابت کرے۔ کیوں اللہ نے شراب کو حرام کیا؟ معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے یہ۔ کوئی پینا چاہے تھوڑا تو کیا، بغیر نشے کے تھوڑا سا پیتا تو نہیں چلتا، اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ یہ میوزک کیوں حرام ہے؟ کیوں ایسا؟ آدمی کیا کر رہا ہے پھر؟ اللہ کے حکم کو کیا فائدہ روزہ رکھے، یہ کیا قربانی، اتنی جیو ہتیا کرتے، اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کا نہیں مانتا میں، بھائی 5 وقت کی نماز ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں مانتا میں، انکار کر دیا آدمی۔ تو گناہ کرنا برا ہے، لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، خصوصاً جب کہ آدمی اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہو، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہو تو اللہ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آدمی اپنے کفر پر ڈٹا رہے، میں صحیح یہ غلط، کیوں؟ اس لیے کہ میں عقل مند ہوں۔ بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو حق کا پیمانہ بنا لیتا ہے، میں ترازو، میری عقل میں نہیں آتا یار اسلام میں کیسا کیسا ہے، نہیں مانتا میں اس کو۔ عقل کی بنیاد پر رد کر دینا، خواہشات کی بنیاد پر رد کر دینا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق، جدید تعلیم میں اتنا آگے، ہم لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم لوگ ہی نہیں مانتے، یہ سب پرانے زمانے کا ہے، جنت جہنم حور اور یہ براق اور یہ سب کیا ہے، یہ پہلے کے لوگوں کا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ جب جہنم سامنے آئے گی تب سمجھ میں آئے گا، ارے تو صحیح نکلا، واپس جاؤ، وہی بولے گا نا، اللہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج، ایک چانس اور دے ہم کو، یہ وہی چانس ہے، پہلا اور آخری، واپس نہیں۔ سب دیکھ کے پھر ماننے میں کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھ کے تو گدھا بھی مانتا ہے، تجھ کو انسان بنایا،
کہ تو سمجھ کے مان سکتا ہے, تجھ کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے, پھر بھی تو نہیں مانا, اور بتانے والے بھی آئے پھر بھی نہیں مانا, تو اب مانے گا؟ اب تو کوئی بھی مانے گا. دیکھ کے کون نہیں مانے گا بھائی؟ دیکھ کے جانور بھی مانتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. امتحان ہی یہی تھا, ٹیسٹ یہی تو تھا. سارے جواب بتا کے کون غلط لکھتا پھر؟ سب ٹیسٹ کے جواب بتا دیے, بولے بتا اب لکھتا, اب ٹیسٹ دیتا میں, جواب معلوم پڑ گیا سب تیرے کو, اب کیا فائدہ ٹیسٹ کا؟ من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے. اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا, جنت جہنم, ہاں کفر کرنے والے کو اللہ کا دیدار نہیں ملے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو دیکھنے سے محروم رہے گا, وہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا اللہ کو. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر جہنم کی سزا الگ, وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں پائے گا. کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دلیلوں سے آنکھ بند کر لیا, اللہ کی نشانیوں سے آنکھ بند کر لیا, وہ اندھا ہی بنا کر اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ جو میری یاد سے اعراض کرتا رہے, میری نصیحت کو نظر انداز کرتا رہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اس کے لیے تنگ زندگی ہے, وہ کبھی کھلے دل سے جی نہیں پائے گا. ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ سفوکیشن ہوگا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, وہ کہے گا اللہ تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, یہ اس لیے کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں لیکن تو نے انہیں چھوڑ دیا, بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, بس آج اسی طرح سے جیسے تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا, تجھ کو بھی اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا. ترک کا معنی عربی زبان میں نسیان کا معنی ترک کا بھی آتا ہے, چھوڑ دیا تجھ کو, کوئی سنوائی نہیں تیری, کوئی مدد نہیں تیری, تیری پکار سنی نہیں جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اسی زندگی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. سمجھ میں آئے نہ آئے, اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا چاہیے. بعض اوقات آج ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کل آتی ہے. ایسا نہیں کہ دین سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے. آج آپ کے بچے کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی لیکن کل آئیں گی جب وہ بالغ ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب بے معنی ہے, نہیں ہے. اس کا کچھ میننگ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی عقل ابھی اتنی بالغ نہیں ہوئی, آپ کی ہو گئی. ابھی آپ کے ابا جو بڑھاپے میں ہیں, جب آپ اس عمر کو پہنچو گے اب ان کی باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو, تب آئیں گی, اب نہیں. بڑھاپے میں جانے کے بعد سمجھ میں آتا اچھا ایسا تھا, تو سوچتا کہ میں باپ کے ساتھ کیسا تھا, تب احساس ہوتا اس کو جب خود اس کو بڑھاپا آتا ہے, جب خود جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. تو ایک انسان کو بات ایک وقت میں سمجھ میں آتی ہے, تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی, اور کچھ باتیں ایسی جو علم گہرا ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. تو اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے؟ انکار مان لینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ماننے والا بنائے اور اللہ کی اور کے رسول کی بات کو مان کر جینے والا بنائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.